انٹیریئر منسٹری نے جو اپنا ڈیٹا دیا ہے، 8 حملے ہوئے ہیں پچھلے 4 سالوں میں اور کم از کم 13 اس میں چینی باشندے ہلاک ہوئے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی طرف سے کیا یہ ناکامی ہے کہ اتنی فورس چینی جو ورکرز ہیں پاکستان میں ان کی پروٹیکشن کے لیے لگائی گئی ہے اور پھر بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اس بارے میں اپنی پوری ذمہ داری پوری کرتا ہے اور ہم سیکیورٹی کے پروٹوکولز بھی فالو کرتے ہیں، لیکن جب آپ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں تو دہشت گردی ایک گمنام دشمن ہے، اور اس سے تو امریکہ یا روس جیسے ملک بھی محفوظ نہیں، اور وہاں پر بھی وہ کام اپنی کر جاتے ہیں، واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے اور سی پیک کے دشمن ہیں وہ خاص طور پہ کوشاں ہیں کہ اس طرح چینیوں کو نشانہ بنا کے وہ سی پیک کی رفتار کو روک سکیں، لیکن چین اور پاکستان دونوں ان عناصر کے عزائم کو سمجھتے ہیں، اور چین کی وزارت خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ایسے واقعات سے ہمارا عزم سی پیک پر کام کرنے کے لیے اور پاکستان کے ساتھ مل کر ترقی کے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے کم نہیں ہوگا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ جو حالیہ حملہ ہوا چینی ورکرز پہ، اس میں ایک افغان باشندہ انوالو تھا اور اس کی پلاننگ بھی افغانستان سے ہوئی۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ بات ہوتی ہے کہ افغانستان کو بھی سی پیک کا حصہ بنایا جائے، جس کے لیے بیجنگ اور کابل دونوں میں قبولیت پائی جاتی ہے، پاکستان کے کیا تحفظات ہیں؟ پاکستان اور افغانستان ہمسایہ ملک ہیں اور دونوں کے درمیان اچھے تعلقات بے حد ضروری ہیں۔ البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کی حکومت اپنی بین الاقوامی ذمہ داری کو پورا کرے اور اپنے ملک کے اندر سے کسی گروہ کو اجازت نہ دے کہ وہ دوسرے ملک کے اندر دہشت گردی کی یا تخریب کاری کی کارروائیاں کر سکیں، اور اس کے لیے ہمیں امید ہے کہ افغانستان کی حکومت اپنی ذمہ داری قبول کرے گی، اور اسی طرح چین کی حکومت کو بھی اس معاملے میں افغانستان اور اس خطے کے امن کے ساتھ دلچسپی ہے، اور پاکستان اور چین مل کر بھی کوشش کریں گے کہ اس خطے کے امن کی خاطر ہم افغانستان کی حکومت کو قائل کر سکیں کہ وہ ان عناصر کے لیے کارروائی کرے، چونکہ اس خطے کا اگر امن خراب ہوگا تو اس سے اس خطے کے تمام ممالک متاثر ہوں گے۔ پاکستان اور امریکہ تو کاؤنٹر ٹیررزم میں کوآپریٹ کرتے ہیں، کیا پاکستان چین سے بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی کاؤنٹر ٹیررزم میں پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور کسی سطح پہ افغان طالبان سے بھی پاکستان کی خاطر بات کرے؟ دیکھیے، پاکستان، چین اور افغانستان کا ایک سہ فریقی میکنزم موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میکنزم کے تحت ہم مل کر کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسے واقعات کے روک تھام کے لیے مل کر کارروائیاں کریں اور وہ اقدامات اٹھائیں اور جس سے کہ اس خطے کا امن کسی طرح بھی متاثر نہ ہو۔ اور آخر میں یہ، آج کل پاکستان اور چین دونوں کی طرف سے بہت بات کی جا رہی ہے کہ سی پیک میں نئی جان ڈالی جائے، لیکن وعدوں اور نیک تمناؤں کے اظہار سے بڑھ کے عملی طور پہ کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ کون سے پروجیکٹس ہیں جو لوگ ہوتے دیکھ سکیں گے یا مکمل ہوتے دیکھ سکیں گے؟ اس بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اور چین کے درمیان جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ گزشتہ فیز کے دوران بہت ٹھوس منصوبوں کے نتیجے میں، جس کے تحت $25 ارب سے زیادہ منصوبے پاکستان میں لگے، 8,000 میگا واٹ توانائی پیدا ہوئی، 2,000 کلومیٹر سے زیادہ موٹر ویز، ہائی ویز بنے، آپٹیکل فائبر کی انفارمیشن ہائی وے لگی۔ فیز 2 میں بھی ہمیں امید ہے کہ اب ٹھوس اقدامات ہوں گے، اور خاص طور پہ چینی قیادت نے فیز 2 کے لیے 5 نئے کوریڈورز کی نشاندہی کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے: کوریڈور آف گروتھ، کوریڈور آف لائیولی ہوڈز، کوریڈور آف انوویشن، کوریڈور آف گرین انرجی اور کوریڈور آف اوپن انکلوسیو ریجنل ڈیولپمنٹ۔ اور ان کے تحت ہم ٹھوس منصوبوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جن پر فیز 2 کے دوران عمل درآمد ہوگا، جس میں کچھ گرین انرجی کے منصوبے ہیں۔ اسی طرح گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سے اب ہم بزنس ٹو بزنس B2B پر جا رہے ہیں، جس کے تحت صنعتی تعاون پر ہماری ترجیح ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ زراعت کے شعبے میں بھی تعاون کو فروغ دیں گے۔ احسن اقبال، منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کو۔